ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کچھ لوگوں نے عنوان سننے کے بعد یہ بھی تصور کیا کہ یہ کیسا عجیب تر عنوان ہے کہ اسلام میں طلاق کیوں اور کیوں نہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس وقت انتہائی مختصر ہے، اور یہ عنوان جہاں بہت علمی مواد کا مطالبہ کرتا ہے وہیں پر بڑی سنجیدگی کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس طرف چلتے ہیں کہ اسلام میں نکاح کیوں ہے اور اسلام میں نکاح کی حیثیت کیا ہے۔ اس لیے کہ جب نکاح کا رشتہ متزلزل ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی طلاق کی نوبت آتی ہے، تو جب نکاح کا رشتہ ہی متزلزل نہ ہوگا تو طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو ہم نکاح تو کرتے ہیں لیکن نکاح کے مقصد کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جہالت کی بنیاد پر، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر اور اپنی طبیعت کے مطابق لاقانونیت کی زندگی گزارنے کی بنیاد پر انسان طلاق جیسی بلا اور آفت میں گرفتار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام میں نکاح کیوں ہے، اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام وہ مقدس مذہب ہے جو صرف قانون مسلمانوں کو نہیں دیتا بلکہ دنیا کے ہر انسان کو وہ قانون دیتا ہے، اور دنیا کے ہر انسان کو وہ ایک پرامن معاشرے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم نکاح کے اندر جو خطبہ پڑھتے ہیں، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان خطبے میں ہم 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، جن میں ہم سورۃ النساء کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، اللہ سے ڈرو۔ قرآن مقدس میں بہت ساری جگہوں پر صرف مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن جب یا ایھا الناس آتا ہے تو اس سے مراد تمام عالم انسان سے اللہ رب العزت خطاب کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تمام عالمین کا رب ہے، تو وہ تمام عالمین کے انسانوں کو، چاہے وہ گورا ہو یا کالا، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اب اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الناس اتقو، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ اس رب کی شان کیا ہے؟ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ہم سب کے باپ، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، چاہے وہ عربی ہو چاہے عجمی، چاہے وہ کالا ہو یا گورا، کوئی انسان ہو، اللہ نے ہر انسان کو ایک آدم سے پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذہب اسلام کے اندر نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ طاقت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی نکاح نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نکاح میری سنت ہے۔ جس نے اس سے رغبت نہیں کی، جس نے طاقت ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاشرے سے نکال کر کے باہر کیا ہے جو طاقت ہونے کے باوجود نکاح نہیں کرتا، اس لیے کہ نکاح انسان کی نظروں کو حیا سے جھکا دیتا ہے، نکاح انسان کے اس محلال کو، بے چینی کو ختم کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر نفسانی قوت پیدا کی ہے جسے ہم سیکس کہتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ بھوک موجود ہے، اگر جائز طور پر انسان اس کے ازالے کی کوشش نہیں کرے گا
تو اس کے قدم ناجائز طور پر اٹھیں گے۔ اس لیے اسلام کے اندر نکاح کو ایک مستقل حیثیت عطا کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری عبادتیں زمین پر آنے کے بعد ہمیں ملی ہے، لیکن نکاح اللہ کو اتنا پسند ہے کہ میرے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو جنت میں جناب حوا کے ساتھ جناب آدم علیہ السلام کا نکاح فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح صرف جنسی تسکین کے لیے نہیں ہے، نکاح صرف اپنے سیکس کی تکمیل کے لیے نہیں ہے۔ نکاح کیوں ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، وہ تمہارے لیے اطمینان قلبی کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھ لیں جس کے پاس بیوی نہیں ہے اس کی زندگی دیکھیں، اور جس کے پاس بیوی ہے اس کی زندگی دیکھیں۔ قرآن نے بیوی کو شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، بیوی سکون کا ذریعہ ہے، بیوی اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہی وجہ تو ہے اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک بیوی جس کو مل گئی اس کو دنیا میں جنت مل گئی۔ اور جگہوں پر عورت کو بھیانک تصور دیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے عورت نحوست ہے، کوئی کہتا ہے عورت بے برکتی ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے کہ اسلام ایک بیوی کو، نیک بیوی کو دنیا کی جنت قرار دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں برتنے کا سامان ہے، اور بہترین برتنے کا سامان جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کائنات کی ہر نعمت آپ کو مل جائے، لیکن اگر آپ کے پاس بیوی نہیں ہے تو آپ کی زندگی ناقص اور نامکمل ہے۔ آئیے اس کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ جس وقت اللہ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جناب آدم علیہ السلام کی ولادت طیبہ ہوئی۔ ولادت اس معنی میں کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے آدم کا مجسمہ بنایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ پوری دنیا کے انسان ان کی اولاد ہیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔